پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی، تو اب کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا اس آیت کے نزول کا جو اللہ نے آیت نازل کی. تو وہ مقصد کیا ہے؟ دیکھو محمد رسول اللہ سے پہلے باقی تمام نبیوں کا دور گزرا. آدم میرے محمد سے پہلے آئے، نوح میرے محمد سے پہلے آئے، ابراہیم میرے محمد سے پہلے آئے، حضرت عزیر محمد سے پہلے آئے، حضرت عیسیٰ محمد سے پہلے آئے. تو یہ سارے نبی میرے محمد سے پہلے آئے. اور جانتے ہو ان نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں چھوٹے چھوٹے معجزات دکھلائے، چھوٹے چھوٹے معجزات دکھلائے. ان نبیوں کی قوموں نے ان معجزات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے. بھائی آیت ہے قرآن کی آیت، اس قالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. بھائی یہ عزیر اللہ کے بیٹے ہوئے. تو ایک شخص آیا حضرت عزیر کے پاس، اس کے سر پر بال نہیں تھی، عزیر نے ہاتھ پھیرا، سر پر بال آ گئے. عزیر کی قوم نے عزیر کا چھوٹا سا معجزہ دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے. میں نے واقعات چھوڑ دیے. اب دور آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ نے کیا کیا؟ ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کیا. یہ جو کیا مریضوں کو شفایاب کیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھلائے. عیسیٰ کی قوم نے عیسیٰ کے چھوٹے چھوٹے معجزے دیکھے اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے. تو پچھلی امتوں نے چھوٹے چھوٹے معجزات دیکھے اپنے نبیوں کے اور کہنے لگے خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے. اب دور آیا کائنات کے سب سے بڑے نبی کا. اب دور آیا محمد رسول اللہ کا اور اس نے ان نبیوں سے زیادہ بڑے معجزے دکھلائے. اس نے کیا کیا؟ سورج کو پلٹایا، چاند کو توڑا، ستارے کو اتارا، سفیدوں نے تسبیح پڑھوائی، درختوں نے سلام کروایا، وحشی جانور سے کلمہ پڑھوایا، بڑے بڑے معجزات دکھلائے. تو خطرہ تھا نا کہ اس کے بڑے بڑے معجزے دیکھ کر کہیں اسے خدا نہ کہہ بیٹھے. اس لیے آیت آئی کہ حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. تو یہ آیت آئی تھی توحید بچانے کے لیے، پچ جوتوں سے ملانے کے لیے نہیں آئی تھی. آئی تھی توحید بچانے کے لیے، رسالت برباد کرنے کے لیے نہیں آئی تھی. بھائی خبردار خبردار، اس نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، اس نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. یہ نبی ہے کون؟ جس پہ اللہ نے قرآن نازل کیا. کون سا نبی ہے جس پر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا؟ اچھا بھائی قرآن کس پر نازل کیا؟ محمد رسول اللہ پر. یہی تو ہے نا. اچھا کتابیں کتنی ہیں؟ کتابیں کتنی ہیں؟ چار کتابیں ہیں. ذرا سا مقام محمد سمجھ لو تو مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. چار بڑی کتابیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن. یہی تو ہے نا. توریت نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن نازل ہوا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. پہلی تو ہے نا توریت موسیٰ پر نازل ہوئی، زبور داؤد پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ پر نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا میرے محمد پر. اچھا کیسے پتا محمد پر نازل ہوا؟ کیسے پتا؟ بھائی قرآن کی آیت ہے نا، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. مالک تو نے اس کتاب کو، اس قرآن کو محمد رسول اللہ پر نازل کیا. مالک اتنا اور بتا دے کہ رسول اللہ کے گولیوں پر نازل کیا، رسول اللہ کی پیشانی پر نازل کیا، رسول اللہ کے چہرے پر نازل کیا. کہاں نازل کیا؟ کہا جاؤ جا کے قرآن پڑھو. نزل بہ الروح الامین علی قلبک. ہم نے اس قرآن کو محمد کے دل پر نازل کیا، اس قرآن کو محمد پر نازل کیا، محمد کے
شہر رمضان میں نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا. ٹھیک ہے مالک، تو نے اس قرآن کو محمد پر نازل کیا، محمد کے دل پر نازل کیا، رمضان کے مہینے میں نازل کیا. پروردگار ایک بات اور بتا دے، رمضان میں دن بھی ہے، رمضان میں راتیں بھی ہے، تو تو نے دن میں نازل کیا یا رات میں نازل کیا؟ کہا آیت پڑھا قرآن کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. تو اللہ نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا، محمد رسول اللہ پر نازل کیا، رسول اللہ کے دل پر نازل کیا، اور شہر رمضان میں نازل کیا. مالک یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا کہ تم نے اس قرآن کو محمد کے دل پر نازل کیا. بس ایک سوال اور ہے، اتنا اور بتلا دے کہ تیرے اس قرآن کی طاقت کیا ہے؟ پروردگار اتنا اور بتلا دے کہ تیرے اس قرآن کی طاقت کیا ہے. کہا جاؤ جا کر سورہ حشر پڑھو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ہمارے قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ٹوٹ جاتا. اس قرآن کی طاقت یہ ہے، اس قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ہلا ہو جاتا، پہاڑ ٹوٹ جاتا. بھائی پہاڑ طاقت کی علامت ہے، پہاڑ طاقت کی علامت ہے، پہاڑ حفاظت قدم کی علامت ہے، پہاڑ استقامت کی علامت ہے. بھائی تم محاورے میں کہتے ہو نا کہ فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے، کیا مطلب؟ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے. تو پہاڑ جو اپنی جگہ سے نہ ہٹے، پہاڑ جو اپنی جگہ سے نہ ہٹے، پہاڑ ہے طاقت کی علامت، پہاڑ ہے طاقت کی علامت. اللہ کہتا ہے کہ میرے قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ٹوٹ کے بکھر جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو تم نے دیکھا کہ قرآن کی طاقت یہ ہے، قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر اللہ اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ٹوٹ جاتا. تو بھائی وہ قرآن جس کو اللہ کے بنائے ہوئے طاقتور پہاڑ نہ اٹھا سکے، اسے آمنہ کے لال نے اپنے دل پر اٹھا لیا. بھائی وہ قرآن جس کو اللہ کے بنائے ہوئے طاقتور پہاڑ نہ اٹھا سکے، اسے عبداللہ کے بیٹے نے اپنے دل پر اٹھا لیا. تو بھائی جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا. پیچھے افراد تشریف فرمائے باتیں پہنچ رہی ہیں اندر، مشکل بات ہو رہی ہے. میں اب لے آیا ہوں پڑھنے تک. جس مرحلے کا تمہیں انتظار کرتا ہے نا، تم تو اپنے آدمی کی بات سننے کے انتظار میں بیٹھے ہو. اور میں آ گیا اور بہت قریب آ گیا، لیکن رک جاؤ ذرا سا مقام خبر نبوت تو واضح ہو جائے نا. اس لیے کہ اگر محمد سمجھ میں نہیں آیا تو علی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اگر تمہیں محمد سمجھ میں نہیں آیا تو علی سمجھ میں نہیں آیا، اور اگر محمد سمجھ میں آ گیا تو علی خود بخود سمجھ میں آئے گا. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹوٹ جاتا. تو بھائی جس قرآن کو اللہ کے بنائے ہوئے طاقتور پہاڑ نہ اٹھا سکے، اس کو آمنہ کے لال نے، ابو طالب کے بھتیجے نے اپنے دل پہ اٹھا لیا. ایسے ہی نا. تو اس کا دل اتنا مضبوط ہو، اس کا دماغ کمزور تو نہیں ہو سکتا نا، تو ممکن نہیں ہے. تو تم نے پہاڑ کی طاقت دیکھی، پہاڑ اپنی جگہ سے نہ سکے، اپنی جگہ سے نہ لے، یہ پہاڑ کی طاقت ہے. اور قرآن کی طاقت کیا ہے؟ کیا قرآن پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ کو توڑ دے، یہی ہے نا. اور میرے نبی کے دل کی طاقت کیا ہے کہ اس طاقتور قرآن کو اپنے دل پہ اٹھا لیا. یہی
آتے تو پہنچ رہی ہے بہت ہلکی پھلکی اور آسان بات تمہاری خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اس کو بہت زیادہ طویل نہیں ہوگی. مجھے معلوم ہے کہ تم اداکار جلوس سے پلٹ کر واپس آ رہے ہو تو آج میں بہت زیادہ زحمت سوال تم لوگوں کو نہیں دوں گا. کل انشاءاللہ تو سیدھی بات ہوگی لیکن بات اس وجہ سے ذرا سامنے آئی. تو قرآن نازل ہوا میرے محمد کے دل پر. یہی ہے قرآن نازل ہوا محمد کے دل پر. بھائی ایک ہے نبی جس کا نام ہے محمد اور ایک ہے کتاب جس کا نام ہے قرآن. یہی جو ہے نا. اور میں نے کیا کہا کہ توریت نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر, زبور نازل ہوئی داؤد علیہ السلام پر, انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن نازل ہوا میرے محمد پر. یہی جو کہا. تمہیں کچھ معلوم ہے کہ پروردگار کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے صاحب توریت نبی, صاحب شریعت نبی, صاحب توریت نبی. کہنے لگا موسیٰ ہم تمہیں توریت دیں گے, موسیٰ ہم تمہیں توریت دیں گے لیکن دیکھو موسیٰ توریت لینے کے لیے دور کی باتوں میں آؤ. یہ توریت تو میں گھر پر نازل نہیں ہوگی, توریت لینے کے لیے دور کی باتوں میں آؤ. اچھا انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. کہنے لگا عیسیٰ ہم تمہیں انجیل دیں گے, عیسیٰ ہم تمہیں انجیل دیں گے لیکن دیکھو عیسیٰ انجیل لینے کے لیے فلسطین کی وادی میں آؤ, فلسطین کی وادی میں آؤ. تو موسیٰ توریت لینے دور کی وادی میں جائے, عیسیٰ انجیل لینے فلسطین کی وادی میں جائے اور میرا محمد وہ ہے کہ جدھر جائے آئے اس کے پیچھے پیچھے آئے. ایسا نہیں. تو قرآن آیا محمد کے دل پر نازل ہوئی, قرآن محمد کے دل پر نازل ہوا. اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن بنائے محمد, ایک سوال کر رہا ہوں, اچھا وہ ایک سوال ہے, قرآن بنائے محمد ہے جواب. بھائی قرآن بنائے یا محمد؟ تو مجھے نہیں معلوم کہ قرآن بنا یا محمد, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا, قرآن محمد کے پاس آیا. میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا, قرآن محمد کے پاس آیا. بھائی سورہ ہم محمد کے پاس آیا, سورہ بقرہ محمد کے پاس آیا, آل عمران محمد کے پاس آیا, سورہ نساء محمد کے پاس آیا, سورہ مائدہ محمد کے پاس آیا, سورہ انعام محمد کے پاس آیا, سورہ اعراف محمد کے پاس آیا. یہی تو ہے. سورہ یونس محمد کے پاس آیا, سورہ انبیاء محمد کے پاس آیا, سورہ کوثر محمد کے پاس آیا, سورہ حج محمد کے پاس آیا. میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا, قرآن محمد